أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات سامعین محترم، میرے بھائی مجاہد صاحب نے اپنی اور آپ کی جانب سے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھ جیسے تہی دامن علم سے اتنے عرصے تک سماعت زحمت اٹھاتے رہے، لیکن اگر ہم دونوں ایک دوسرے کا شکریہ ادا نہ کریں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہو۔ اس لیے کہ میرا شکریہ اس وقت ادا کیا جائے جب میرے پیش نظر اپنی تمام گفتگو میں صرف آپ کی خوشنودی ہو، اور آپ کا شکریہ میں اس وقت ادا کروں جب آپ صرف مجھے سننے کے لیے یہاں آئے ہوں۔ ہم دونوں اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے پیش نظر بھی کوئی اور ذات ہے، اور آپ بھی جس کے لیے آتے ہیں وہ کوئی اور ذات ہے۔ تو بس ہم دونوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کا ذکر تو بہرطور باقی رہے گا۔ وہ تو ان مسلمہ حقیقتوں میں سے ہے کہ اسے نہ تو جھٹلایا جا سکتا ہے، نہ کوئی اپنے عمل سے رد کر سکتا ہے۔ تو ان کا ذکر تو رہے گا، وہ باقی رہنے والی چیز ہے، اسے باقی رہنا ہے، باقی رہے گی۔ ہاں، ہم شکر گزار اس بات کے ہیں کہ اس ذکر کے لیے ہمیں انہوں نے ذریعہ بنا دیا۔ کسی باقی رہنے والے وجود کے لیے ہم فانی افراد کو، جن کا وجود فانی، جن کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ فانی، جن کی سماعتیں فانی، ان کو بقا کی اس بارگاہ میں اس باقی ذکر کا موقع دے دیا گیا۔ اس سے بڑھ کے شکریہ کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ اور ہاں، مجھے تھوڑی سی معذرت بھی کرنی ہے خصوصیت سے جناب یاور عباس صاحب کی، کہ قاعدے کی روح سے جو ترتیب ہوئی اس میں، جیسا انہوں نے خود بھی اظہار کسر نفسی کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے پیشخانی کی، تو واقعتاً تو پیشخانی ہوئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی منظوم کلام کے بعد کوئی نثری گفتگو مناسب رہتی ہے، اور خصوصیت سے جب وہ منظوم کلام اس کا ہو جس نے شعر اپنی کاوش سے نہیں کہے، تربیت کے نتیجے میں نہیں کہے، بلکہ شاعر وہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ایسا لگتا ہے کہ میر انیس کو سرزمین لکھنؤ سے اٹھا کر کربلا لے جا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، اور کربلا کا منظر انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تو میر انیس میری پیشخانی کریں
ان کا کلام میری پیشخانی میں سنایا جائے یہ صریحاً میرے حق میں بہت بڑی جسارت اور ناقابل معافی جسارت ہوگی۔ ویسے بھی جہاں تک مدح اہل بیت کا تعلق ہے، یہ شاعروں ہی کا حق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ممبر کو خطابت نے بہت رونق دی، لیکن اگر فطری ربط دیکھا جائے تو وہ مدح اہل بیت سے نثر کو کم اور شاعری کو زیادہ ہے۔ اس لیے کہ نثار کوئی بھی ہو، خطیب، گفتگو کرنے والا کوئی فرد ہو، اس کا استاد، اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کا مدرسہ ہوتا ہے، لیکن شاعر تلمیذ رحمان ہوتا ہے۔ وہ یہاں پڑھ کر نہیں آتا، وہاں سے پڑھ کر آتا ہے۔ شاعری وہ ملکہ ہے، آپ ایک ہونہار طالب علم کسی خطیب کے حوالے کیجئے تو وہ تھوڑی سی محنت کر کے اسے خطیب بنا دے گا۔ کسی وائس کے سپرد ایک شاگرد کیجئے، وہ تھوڑی سی زحمت کے بعد، تھوڑی سی توجہ کے بعد اس کو وائس بنا دے گا۔ لیکن کسی طفل مکتب کو کسی بڑے سے بڑے شاعر کے سپرد کیجئے کہ اسے شاعر بنا دے، تو شاعر بنانا کسی استاد کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے کہ خطیب اور مقرر یہاں بنتے ہیں، شاعر وہاں سے بن کے آتا ہے۔ اور چونکہ یہ اس بارگاہ کا شاگرد ہے تو اب اس کے مزاج میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی کے ساتھ منفرد ہیں۔ شاعر وہاں سے شاعری کا سبق سیکھ کے آتا ہے کہ جہاں کوئی نقص نہیں ہے، عیب نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، اس بارگاہ سے نتیجتاً اس کا مزاج بھی کمال پسند ہوتا ہے۔ اس کا طائر خیال پستیوں میں کبھی نہیں جاتا، ہمیشہ بلندیوں میں پرواز کرتا ہے۔ چونکہ یہ بارگاہ خیر سے درس لے کے آیا ہے، اس لیے خیر پسند ہوتا ہے۔ بارگاہ کمال سے درس لے کے آیا ہے، اس لیے کمال پسند ہوتا ہے۔ نقص اس کے مزاج کے خلاف، اور اسی لیے شاعر کی پوری زندگی گزر جاتی ہے اچھائی کی تعریف کرتے ہوئے، حسن کی مدح کرتے ہوئے، خیر کا قصیدہ پڑھتے ہوئے، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے شاعر کا خمیر بنا ہے۔ چنانچہ جہاں حسن دیکھتا ہے، جہاں خوبی دیکھتا ہے، جہاں کمال دیکھتا ہے، جہاں اچھائی دیکھتا ہے، وہاں پر وہ اپنے فکر کے توسن کو آمادہ رفتار کرتا ہے اور مدح کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن شاعر کا ذہن ہے کمال پسند، اور دنیا میں حسن کے جتنے بھی مظاہرے ہیں وہ سب ایک حد پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے حسن کی پرواز کی ایک حد ہے۔ یہ کمال پسند کرتا ہے، کمال وہ منزل ہے، کمال وہ سطح ہے کہ جہاں کوئی عیب باقی نہ رہے۔ جب تک ترقی کی گنجائش ہو تب تک چیز کامل نہیں ہوتی، اور ترقی کی گنجائش کب تک؟ جب تک اس شے میں کوئی عیب موجود ہو۔ جیسے جیسے عیب دور ہوتے جائیں گے وہ شے کمال کی طرف بڑھتی جائے گی، اور جب کوئی عیب نہیں رہے گا تب وہ کامل کہلائے گی۔ تو شاعر ہے کمال پسند، اور اس کی نگاہ کے سامنے جتنے مظاہرے حسن کے آتے ہیں، خوبی کے آتے ہیں، ان کی ایک حد ہے۔ کسی مقام پر پہنچ کر ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، خوبی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی قوت پرواز یہ تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں، اگر حسن ختم ہو جاتا ہے
تو تم محدود حسن کے پرستار نہیں تھے، تمہیں تو کامل حسن کی تلاش کرنی ہے۔ چنانچہ یہاں پر دنیا کا ہر شاعر مجبور ہے کہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے محبوب میں، اس کی پسندیدہ شخصیت میں، جس کی وہ مدح کر رہا ہے، اس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو وہ تلاش کر رہا ہے، تو اب چونکہ محبوب کا حسن پیچھے رہ گیا، لیکن اس کی قوت پرواز اسے مجبور کر رہی ہے کہ اور آگے جائے، تو وہ مبالغے سے کام لیتا ہے، وہ بات کو بڑھاتا جاتا ہے، یعنی جو حسن نہیں ہوتا وہ بیان کر رہا ہے۔ یہ مبالغہ اس کی کمزوری نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے۔ مجبوری اس لیے ہے کہ جس مبالغے کا وہ تذکرہ کر رہا ہے وہ کیا کرے کہ سامنے جس محبوب کا ذکر کر رہا تھا اس میں یہ خوبیاں تھی نہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اتنی خوبی تو ہو۔ تو اب مزاجن وہ غلو مبالغے کو پسند کرتا ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی فرد کی شاعر تعریف کرے تو چونکہ حسن محدود ہے اور شاعر کمال کا متلاشی ہے، اس لیے لازماً مبالغہ کرے گا، لازماً غلو کرے گا۔ اور اسی لیے ایک میدان ہے جو شاعر کا پسندیدہ ترین میدان ہے، اور وہ میدان ہے مدح اہل بیت، کہ اور جگہ حسن پیچھے رہ جاتا ہے، خوبی پیچھے رہ جاتی ہے، غلو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں اتنا غلو ہے ذات میں کہ غلو بڑھتا رہتا ہے، غلو کتنا ہی آگے جائے، کتنی ہی تعریف کرے، اس کی مکمل طور پر تعریف نہیں کر پاتا۔ اس لیے شاعر کے مزاج کی ہم آہنگی ہے، مناسبت ہے فضائل اہل بیت کے ساتھ۔ یہاں قوت بیان پیچھے رہ جاتی ہے، شاعر کی قوت پرواز پیچھے رہ جاتی ہے، اور جن شخصیتوں کی تعریف ہو رہی ہے ان کے فضائل ختم نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی شاعر کو موقع ملا، جب کبھی جذبہ شاعری نے جوش مارا، تو حکومتوں کے جبر و تشدد کے تمام آلات شاعر کی زبان کو نہ روک سکے۔ وقت کا بادشاہ زادہ، مستقبل کا صاحب تخت و تاج ہشام ابن عبد الملک خانہ کعبہ میں اس انتظار میں کھڑا ہے کہ کاش موقع مل جائے اور میں اس ہجوم میں سے گزر کر کسی صورت سے حجر اسود تک جا کے بوسہ دے سکوں۔ حاجت پہرے دار مجمع کو منتشر کرتے ہیں، ہٹاتے ہیں، ایک ریلے کو ہٹایا جاتا ہے تو دوسرا ریلا آ جاتا ہے۔ اس عالم میں بہت سی کوششوں کے بعد تھک کر بادشاہ ایک طرف بیٹھ گیا، ولی عہد ایک طرف بیٹھ گیا کہ کچھ موقع ملے تو حجر اسود تک جاؤں۔ اتنے میں نگاہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک فرد تنہا، نہ کوئی حاجب، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی ہٹو بچو کہتا ہوا، نہ کوئی نقیب آمد کی خبر دیتا ہوا، سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ ادھر اس نے قدم بڑھانے شروع کیے، مجمع اس طرح سے پھٹا کہ جیسے کائی پھٹ جاتی ہے، باقاعدہ دو رویا، بلکہ یوں کہوں کہ اس طرح سے پھٹا کہ جیسے عصائے موسیٰ نے دریائے نیل میں شگاف پیدا کر دیا۔ آنے والے کے قدم سے لے کے حجر اسود تک ایک مکمل راستہ اپنے طور پر بن گیا۔ اطمینان سے سر کو جھکاتے ہوئے گیا، خانہ کعبہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا اور پلٹ پڑا۔ اس کا پلٹنا تھا کہ وہ بادشاہ جو اپنے جاؤ و حشم کے باوجود، اپنے لاؤ لشکر کے باوجود، اپنے سپاہ کی کثرت کے باوجود راستہ نہیں بنا سکا تھا، اس کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ یقیناً جانتا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے، لیکن یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، بڑے رونق سے کہا یہ کون ہے جس کے لیے لوگ یوں ہٹ گئے۔ اس نے کہا یہ کون ہے، جملے میں حقارت کا تاثر تھا۔ ایک شاعر موجود تھا دربار میں، فرزدق، اس نے یہ جملہ سنا، اب وہی شاعری کی کمال پسند طبیعت، اسے یہ جملہ ناگوار گزرا، فوراً آگے بڑھا اور پھر قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ تو نہ جانے نہ سہی، تو نہ جانے نہ سہی، اس مکے کے در و دیوار سے پوچھ وہ جانتے ہیں، اس خانہ کعبہ کی ایک ایک پتھر سے پوچھ وہ جانتے ہیں، اس حجر اسود سے پوچھ وہ بتائیں گے یہ کون ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی ابن الحسین ہے۔
یہ حسین کا فرزند زین العابدین ہے، سید سجاد ہے، وہ جو عبادتوں کی زینت ہو، اس کے لیے اگر خانہ کعبہ خود اپنی گود کو وا کر دے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور یقیناً ایسی ہی ذات تھی سید سجاد کی، ایسی ہی ذات تھی سید سجاد کی۔ زندگی کے جتنے ماہ و سال گزرے عبادت الہی میں گزرے، لیکن یہ عبادت الہی ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ ان کے ہم نام دادا مصروف عبادت ہوتے تھے تو یہ کیفیت تھی کہ ایک دن سلمان فارسی گھر میں آئے، آ کے آواز دی شہزادی مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہا سلمان کس حال میں تم نے دیکھا؟ کہا سجدے میں دیکھا ہے اور جسم مانندے لکڑی کی طرح سخت ہو چکا ہے، عرصے سے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کوئی جنبش کوئی حرکت نہیں ہے۔ کہا اچھا تم نے آج دیکھا ہے؟ یہ منظر تو ہم روز دیکھتے ہیں کہ علی دوران نماز اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ کوئی حرکت کوئی جنبش نہیں ہوتی۔ ایسا نمازی علی کہ جس کی ولادت بھی عبادت کا دے میں اور شہادت بھی عبادت کا دے میں، لیکن اپنی اس تمام تر عظمت عبادت کے باوجود علی کو سید الساجدین نہیں کہا گیا، علی کو زین العابدین نہیں کہا گیا۔ یہ لقب اس علی کے پوتے دوسرے علی کے لیے تھا۔ لیکن بزرگان محترم، عموماً تذکرہ سید سجاد یا تو ان عبادتوں کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی زندگی گزری، یا ان حوالوں سے ہوتا ہے کہ جو آپ نے عزائے حسین میں کاوشیں کی، ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ عرض کر دوں کہ سید سجاد کو صرف ان کی علالتوں، ان کے مظاہرے صبر کے حوالے سے نہ دیکھیے۔ یہ اگر علی کے پوتے ہیں تو علی کی تمام صفات کے وارث ہیں۔ خاندان علی کے حوالے سے ہی بہت عظیم تھا، لیکن اس عظمت میں ایک اور نسبت ملی کہ اگر باپ ایک نسل کا شریف ترین فرد تھا تو ماں دوسری نسل کی شریف ترین خاتون تھی۔ دنیا کی دو بڑی نسلوں کا امتزاج ہے سید سجاد، صرف نسلوں کا نہیں، دنیا کی دو نسلوں کی تمام شرافتوں کا امتزاج ہے سید سجاد۔ اور اس لیے سید سجاد، ہم نے سید سجاد کو بالعموم شام غریبہ کے بعد دیکھنا شروع کیا۔ اس سید سجاد کو ہم نے کم دیکھا کہ جو علی کی شجاعتوں کا وارث تھا، جو علی کی جرأتوں کا وارث تھا۔ وہ سید سجاد بھی نظر انداز کیا جانے والا سید سجاد نہیں ہے۔ کربلا تک، کربلا پہنچ کر بھی امام کے لشکر میں جو سب سے نمایاں فرد تھا، جو سب سے نمایاں ذات تھی، وہ سید سجاد کی ذات تھی، کیونکہ جہاں دو نسلوں کی شرافتیں تھیں وہاں مستقبل کی امامت نے ان شرافتوں کو چار چاند لگا دیے تھے۔ کوئی شرف و منزلت میں، کوئی شرف میں حصے دار نہیں تھا سید سجاد کا۔ خاندان کی وجاہت اپنی جگہ، چہرے کا جلال اپنی جگہ۔ 22 سال کی عمر تھی جب کربلا تشریف لائے، اور اس 22 سال کی عمر میں چہرے کے جلال کی یہ کیفیت تھی کہ بڑے بڑے صاحبان ہمت بھی جب جا کے سامنے کلام کرتے تھے تو بے اختیار مؤدب ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ سے ادب سے گفتگو کی جاتی تھی۔ یہ بات معین کرنا، طے کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کی علالت کب شروع ہوئی، بیماری کب شروع ہوئی، لیکن یہ بات طے ہے کہ کربلا میں جب تشریف لائے ہیں تو صحت مند تھے،
اور جیسا کہ عرض کیا کہ صحت مند ہی نہیں تھے بلکہ اس پورے قافلے میں بعد حسین سب سے نمایاں شخصیت اگر تھی تو سید سجاد کی تھی. غالباً 6 یا 7 محرم، تاریخوں نے تاریخ نہیں دی، عصر کی نماز ختم ہوئی، مسلم ابن اوسجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے بعد نماز امام سے گزارش کی، مولا سید سجاد سے گزارش کی کہ نبی زادے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک طرف ہو کہ میری بات سن لیں. مصلی سے اٹھے امام، ایک طرف گئے. اب یہ دیکھیے یہ عجیب کردار ہیں کربلا کے، سب کو اپنے فرض کا پورا احساس، سب راہ حق کے راہی، سب اپنی منزل سے پوری طرح آگاہ، لیکن اس کے باوجود اس بات کو حکم شریعت سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہیں، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں. اس لیے بہت واقعات ملیں گے یہ صرف فریضہ شرعی سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہے، ورنہ بظاہر ضرورت نہیں ان کرداروں کو کسی دعوت دینے کی کہ آپ حق کی طرف آئیے. مسلم نے اوسجہ لے گئے ایک طرف اور جا کے کہنے لگے، اب سید اس جملوں سے اندازہ لگائیے سید سجاد کی عظمت کا کہ کہتے ہوئے جو بات کہنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے براہ راست طریقہ اختیار نہیں کیا، بالواسطہ طریقے سے گفتگو شروع کی کہ اے شہزادے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہجوم، یہ فوجیں جو جمع ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے جمع ہوئی ہیں. شہزادے ہمیں یقین ہے کہ جب تک آپ جیسا جری فرد ہمارے درمیان موجود ہے ہم بلا امام نہیں ہو پائیں گے. کوئی شخص ہمارے امام کو ہم سے نہیں چھین سکتا جب تک آپ جیسی شخصیت موجود ہے. ایک مرتبہ جرأت و شجاعت کی سرخی چہرے پہ پھیلی، نظر بھر کر مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا. چچا مسلم، آپ مجھے شجاعت دلا رہے ہیں، مجھے جوش دلا رہے ہیں، اطمینان رکھیے، وہ وقت آنے دیجئے. اگر میں اپنے تلوار کے باروں سے اپنے دادا کے طریقے جنگ کی یاد نہ تازہ کر دوں تو میرا نام علی نہیں. یہ میری موجودگی میں ناممکن ہے کہ کوئی بابا حسین تک بری نگاہ سے بھی دیکھ سکے. یہ تیور تھے سید سجاد کے. بالکل سید سجاد مشابہ تھے علی ابن ابی طالب کے، اور غالباً یہی مشابہت تھی کہ جب علی کی گود میں یہ بچہ آیا ہے تو آپ نے جب اپنے آثار دیکھے اس بچے میں تو اس کا نام وہی رکھا جو خود مولا کا اپنا نام تھا. یہ نام اپنی شباہت کی وجہ سے رکھا. جب چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ علی چل رہے ہیں، چال ڈھال کا یہ انداز تھا. چنانچہ مسلم ابن اوسجہ سے یہ بات کر کے ایک مرتبہ غلام کی طرف دیکھا، آواز دی کہ ذرا میرا گھوڑا لاؤ. غلام گھوڑا لینے چلا گیا، یہ خیمے کے اندر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد خیمے سے باہر نکلے، زرہ پہنی ہوئی ہے، خود سر کے اوپر ہے، سلاح جنگ سے خود کو مسلح کیا ہے، تلوار کمر سے بندھی ہوئی ہے. آ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو لے کر میدان میں ایک طرف سے جاتے تھے پھر پلٹ کر اسی طرف واپس آتے تھے، چکر لگانے شروع کیے. لوگ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب واپس آ گئے. غیظ سے بار بار دشمن کی طرف دیکھتے تھے کہ ایک مرتبہ وقت آنے دو، میں بتاؤں گا کہ میں علی کا فرزند ہوں. گشت کرتے جا رہے تھے اور حسین بیٹے کی یہ ادا دیکھ رہے تھے، بیٹے کی یہ ادا دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ کہا، علی کب تک باہر ٹہلتے رہو گے، خیمے کے اندر آ جاؤ. حکم امام. سید سجاد گھوڑے سے اترے، خیمے میں گئے. بس وہ خیمے میں جانا اور اس کے بعد شام غریبہ سے پہلے خیمے سے نکلنا نہ ملا. شام غریبہ تک پھر خیمے سے نکلنا نہ ملا. ایک مرتبہ نکل رہے تھے لیکن زینب نے کمر میں ہاتھ ڈال دیا تھا. وقت گزرتا گیا، شب عاشور آئی. ظاہر ہے کہ جب خیمے میں بچوں کے لیے پانی نہیں تھا
تو سید سجاد کی علالت میں ظاہر ہے کہ ان کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تاریخوں نے کہا کہ شدید بخار تھا اور اس بخار کی شدت میں غشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. تو اس حالت میں پانی کی کتنی خواہش ہوگی. یعنی اوروں کی پیاس بھی پیاس ہے، لیکن اوروں کی پیاس میں آپ صرف مدت کا شمار کرتے ہیں، ان کی پیاس میں مدت کے ساتھ بخار کی حدت کو بھی شامل کیجیے اور پھر دیکھیے کہ سید سجاد کتنے پیاسے. اس پیاس میں جیسے جیسے روز عاشور قریب آ رہا ہے، سید سجاد کی نقاہت اور کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شب عاشور بڑی مشکل سے جنبش کر سکتے تھے اپنے بستر سے. ایک مرتبہ شب عاشور غشی سے آنکھیں کھلی، کان میں کچھ آوازیں آئیں. آواز دی، فضا کریم آئی. کیا بات ہے شہزادے؟ کہا یہ میرے کان میں آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ کہا یہ مولا حسین کے ساتھی ہیں جو اپنے اپنے خیموں میں تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. کچھ سوچا سید سجاد نے، کہا فضا ذرا بابا کو تو بلا لاؤ، بابا کو تو بلا لاؤ. حسین تک پیغام پہنچا. حسین آئے، حسین خیمے میں داخل ہوئے. سید سجاد تعظیم کے لیے اٹھنے لگے. حسین نے آگے بڑھ کے روک دیا، بیٹا سید سجاد ابھی تو آرام کر، ابھی تیری منزل بعد میں آئے گی اور وہ اس سے کہیں مشکل منزل ہو. ہاں بیٹے کیوں بلایا ہے؟ کہا بابا یہ آوازیں آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کے انصار کی آوازیں. یقیناً جیسے انصار آپ کے ہیں ایسے انصار کسی کو نہیں ملے، بے مثل انصار ہیں. لیکن مولا بہر طور یہ ہیں تو نامحرم، ہیں تو نامحرم. ان کی آواز ہمارے خیموں میں آ رہی ہے. اگر کہیں کسی بیوی کی آواز بلند ہو گئی اس خیمے میں، کسی خاتون کی آواز بلند ہو گئی تو ان کے کانوں تک جائے گی. مولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کی شہادت کے بعد ان کی قبروں پہ کھڑا ہو کے کہوں گا کہ سید سجاد کی جان تم پہ فدا، سید سجاد تمہارا شکر گزار ہے. لیکن مولا اس کے باوجود نامحرم ہے. اگر ایسا کیجئے کہ ان کے خیمے کچھ دور ہو جائے، خیمے کچھ فاصلے پہ ہو جائیں تو کم از کم یہ اندیشہ نہ رہے. نہ معلوم اس جملے میں کیا بات تھی. حسین ایک مرتبہ کھڑے تھے، زمین پہ بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے مخاطب ہوئے، بیٹا سید سجاد آج کا انتظام تو مجھے کر لینے دے، آج پردے کا انتظام مجھے کر لینے دے، کل کی رات تجھے اختیار ہوگا، جیسے مناسب سمجھے پردے کا انتظام کر لینا. سید سجاد پر پھر غشی طاری ہو گئی. اور اس کے بعد روز عاشور علی اکبر کی اذان سے سید سجاد کی آنکھ کھلی، فریضہ سحری ادا کیا، بابا کی زیارت کی، بھائی کی زیارت کی، چچا کو دیکھا. حسین کے انصار بھی سلام کے لیے حاضر ہوئے. سب کو سید سجاد نے دیکھا. ابھی حسین کی پوری فوج کا معائنہ اپنے بستر علالت پر لیٹے لیٹے سید سجاد نے کیا تھا کہ ایک مرتبہ پھر بیماری کا غلبہ ہوا. آپ پھر نیم غشی کی کیفیت میں ہو گئے. اور پھر اس کے بعد کربلا کا پورا سانحہ گزرتا گیا. انصار مارے جاتے گئے، اولاد عقیل ماری گئی، اولاد جعفر ماری گئی، ایک ایک کر کے تقریباً سب ختم ہو گئے. ایک منزل آئی کہ حسین خیمے میں آئے. کہا بہن ذرا تیری مدد کی ضرورت ہے، زینب تمہاری مدد کی ضرورت ہے. بھیا کیا بات ہے؟ ذرا مجھے سید سجاد کے پاس لے جاؤ، بیمار بیٹے کو خدا حافظ کہنا. بہن نے بھائی کا ساتھ دیا، دونوں پہنچے. جا کے اب حسین نے سید سجاد کو آواز دی. خاموشی تھی، نیم غشی کی کیفیت تھی. حسین نے ایک مرتبہ دیکھا، بازوؤں کو دیکھا، ہاتھوں کو دیکھا، پیروں کو دیکھا. خیال آیا کہ اس ناتوانی میں زنجیروں کا بوجھ کیسے اٹھے گا، کیسے بوجھ اٹھائے گا برتن. اور اس بات پر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور یہ آنسو جب سید سجاد کے چہرے پہ پڑے تو ایک مرتبہ غشی سے آنکھیں کھل گئی. آنکھیں کھلی تو جو منظر دیکھا تو کچھ دیر تک حیران رہے سید سجاد. صبح بابا کا عمامہ سبز تھا، اب اس وقت سرخ ہو رہا ہے. صبح پیراہن سفید تھا، اب جگہ جگہ سرخ داغ پڑے ہوئے.
بابا بابا یہ آپ لہو میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ لہو میں نہائے ہوئے کیوں ہیں؟ بیٹا یہ زخم ہے، زخم ہے۔ بابا آپ اتنے زخمی ہیں، آپ اتنے زخمی ہو گئے، آخر آپ کے انصار حبیب ابن مظاہر کہاں ہے؟ مسلم ابن اوسجہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ سب مارے گئے۔ اچھا تو میرا چچا عباس کہاں ہے؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بیٹا سید سجاد سب مارے گئے، اب تو بس تم باقی ہو یا میں باقی ہوں؟ میں باقی ہوں۔ اور بیٹے میرے بھی رخصت کا وقت ہے، بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد پر پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی، اور تاریخوں نے لکھا کہ وہ غشی ایسی تھی کہ اس وقت امام نے جو اپنی وصیتیں کی ہیں وہ باقاعدہ تحریر لکھی، اور تحریر لکھ کے فاطمہ کبریٰ کے حوالے کی کہ جب تمہارے بھائی کو ہوش آئے تو ان کو یہ وصیتیں پہنچا دینا اور میری طرف سے خدا حافظ کہہ دینا۔ حسین چلے گئے، حسین میدان میں چلے گئے، جہاد کرتے رہے، جہاد کرتے کرتے ایک منزل آئی کہ حسین نے آخری مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھ کھلی، آواز دی ذرا 2 نیزے لے آؤ۔ مولا 2 نیزے کیا کیجئے گا؟ ایک نیزے کے سہارے سے چلوں گا اور ایک سے جہاد کروں گا۔ نیزے ہاتھوں میں لے کے سید سجاد خیمے سے باہر نکلے، ابھی خیمے کا پردہ اٹھایا تھا سید سجاد نے کہ حسین کی نظر پڑ گئی، بس وہیں سے آواز دی، زینب سید سجاد کو میدان میں آنے نہ دینا، دیکھو یہ میری امانت ہے، اسے میدان میں آنے نہ دینا۔ میں کہتا ہوں زینب پوری کوشش کرتی لیکن امامت کی رفتار کو روک نہیں سکتی تھی۔ حسین نے یہ جملہ اسی لیے کہا کہ امامت کی قوت زینب کے بازوؤں میں منتقل ہو جائے۔ حکم امام نے زینب کو قوت فراہم کی، سید سجاد کو روک لیا زینب نے، اور اس کے بعد سید سجاد کو دوبارہ لا کر بستر پہ لٹا دیا، لیکن باپ کی نصرت کے لیے جانے کا نہ موقع ملا، یہ قلق اس بیماری میں مزید مصیبت بن گیا، اور اب سید سجاد کے ہوش کے کچھ تھوڑے تھوڑے لمحے تاریخ نے نقل کیے۔ ایک مرتبہ ہوش اس وقت آیا کہ جب اٹھ کر سلام کیا تھا بابا کے سر کو سلام، جب حسین کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ ہوش اس وقت آیا جب پھوپھی شانہ ہلا رہی تھی، بیٹا سید سجاد، میرے لال سید سجاد، میرے فرزند علی۔ سید سجاد جواب نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ کسی صورت سے جواب نہیں دے رہے، کسی صورت سے جواب نہیں دے رہے، تو زینب نے کہا اے امام زمانہ، اور یہ جملہ کہنا تھا کہ سید سجاد نے آنکھیں کھول دی۔ میں کہتا ہوں کہ جناب زینب کی بلاغت ہے کہ سید سجاد کو پوچھنے کے لیے کوئی موقع نہیں دیا کہ وہ پوچھے کہ کیا حالات ہیں۔ جب یہ جملہ کہا ہے امام زمانہ تو اس جملے میں ساری خبریں جمع تھی کہ زمانے کا امام دنیا سے چلا گیا اور تم مسند امامت پہ بیٹھ گئے ہو۔ لیکن سامعین محترم، مسند امامت پر سید سجاد کی تخت نشینی کا مرحلہ ہے، تخت نشینی کا مرحلہ ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کہوں اپنے امام کی بارگاہ میں، مولا تخت نشینی ہوتی ہے، اس کے کچھ اہتمام ہوتے، یہ کیسی تخت نشینی تھی کہ جس میں تخت جلے ہوئے خیموں کی راکھ تھا، جس میں سلامی دینے والے ہاتھ رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، سربرہنہ بیویوں کی فوج سامنے کھڑی ہوئی تھی، اور امام سے پہلا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا تھا، مسند امامت پہ بیٹھنے کے بعد پہلا مسئلہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ مائیں بہنیں پھوپھیاں سربرہنہ باہر نکل جائے۔ شام غریبہ آئی اور سید سجاد کی امامت کا دور شروع ہوا۔ پہلا فتویٰ دیا سید سجاد نے، اور اس کے بعد تاریخ نے ایک عجیب واقعہ لکھا، جلے ہوئے خیموں کی تپتی ہوئی راکھ، اور اس راکھ پر
حسین کے فرزند سید سجاد نے اپنا سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا، اور مقاتل میں یہ جملہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ بس سجدے میں سر رکھا ہے تو پھر نماز صبح کے وقت سر اٹھائے، اور اس پورے سجدے میں ایک ہی جملہ زبان پر، شکرن شکرا حمدن حمدا، پروردگارا تیرا شکر ہے، پروردگارا تو ہی لائق تعریف ہے، لائق مدح ہے۔ پوری رات سید سجاد شکر ادا کرتے رہے۔ اس خاندان میں بڑے بڑے سجدے ہوئے ہیں، اس گھرانے میں بڑے بڑے سجدے ہوئے ہیں، وہ علی کا سجدہ، وہ حسین کا سجدہ، سب عظیم سجدے، لیکن یہ سجدہ کہ جس میں سامنے مائیں پھوپھیاں بہنیں سربرہنہ بیٹھی ہوئی ہو، کوئی پناہ نہ ہو، سر کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو، اور جلی ہوئی راکھ بکھری ہوئی ہو، اس پر سید سجاد سجدہ کریں، یہ اپنے نوعیت کا دنیا کا منفرد سجدہ تھا، کسی اور ساجد نے ایسا سجدہ نہیں کیا، اور اسی سجدے کا نتیجہ تھا کہ ہاتف غیبی نے صدا دی، اے سید سجاد، اے سید الساجدین، بس اپنا سر اٹھا لے، تیرا شکر اللہ نے قبول کر لیا۔ شام غریباں گزری، سفر شروع ہوا۔ یاد رکھیے، بزدل ہو، جو شخص بزدل ہو، کم ہمت ہو، اس پر مصیبتیں اس کو بے حس بنا دیتی ہیں، لیکن جو جتنا جرأت مند ہوگا اتنا ہی حساس ہوگا، اس کی حسیات زیادہ تیز ہوں گی، اور یہی وجہ تھی، اور کوئی ہوتا تو شاید اتنا اثر نہ لیتا، لیکن جب باپ کی بے گور و کفن لاش دیکھی، جب باپ کی بے گور و کفن سر بریدہ لاش دیکھی، تو سید سجاد کے چہرے پر جو کیفیت آئی ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں محسوس کر سکیں گے کہ کیا تھی، لیکن زینب نے محسوس کیا۔ ایسی کیفیت تھی کہ زینب نے خود کو اونٹ سے نیچے گرا دیا تھا، اور آواز دی تھی، بیٹا سید سجاد، اگر تم نے اپنی یہ حالت کر لی تو ہمارا وارث کون ہوگا؟ ہمارا وارث کون ہوگا؟ میں حیران ہوتا ہوں اس تاریخ کے عجوبے پر کہ وہ سید سجاد جو روز عاشور غشی سے آنکھیں نہیں کھول سکتے تھے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوت امامت تھی، یا اللہ کی خاص عطا تھی، یا احساس ذمہ داری تھی، کہ پھر وہ وقت، یعنی شام غریبہ کی بیداری، اس وقت سے لے کر مدینے سید سجاد واپس پہنچ گئے، راستے میں کیا نہیں دیکھا؟ بازاروں میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، درباروں میں حکمرانوں کے طنز آمیز جملے سنے، قید خانے کی صعوبتیں جھیلی، سب مصیبتیں جھیلی، لیکن کہیں ایک جملہ نہیں ملتا کہ سید سجاد پر پھر غشی طاری ہوئی ہو۔ گویا وہ غشی تھی۔ یہاں پر سید العلماء کا ایک جملہ نقل کروں کہ کہا کرتے تھے کہ اللہ جب کسی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پردہ غیبت میں چھپا لیتا ہے۔ اب آج جس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کو دنیا کی نگاہوں سے پردہ غیبت میں چھپا لیا۔ اس وقت سید سجاد کو محفوظ رکھنا تھا تو زمانے پر پردہ غیبت ڈال دیا اور اس طرح امام کو بچا لیا۔ یہ بے ہوشی نہیں تھی، یہ بے ہوشی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک غیبت کا اہتمام تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے جو حالات ہو رہے ہیں وہ سید سجاد کی نگاہوں سے ہٹا دیے جائیں، ورنہ یہ کہ پھر فرائض کی منزل آ جائے گی اور سید سجاد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ جب ضرورت محسوس کی گئی اس وقت اب سید سجاد اتنے توانا ہیں کہ اب راستے کی ساری صعوبتیں جو صحت مند برداشت نہ کر سکیں، ان مصیبتوں کو سید سجاد نے برداشت کیا۔ جب قیدی سفر کرتے تھے تو سفر کے بیشتر حصے، خاص طور پر جب کبھی قافلے کو کسی آبادی سے گزارنا ہوتا تھا تو بیویاں تو اونٹوں پہ سوار رہتی تھیں، لیکن سید سجاد کو پھر اونٹ پہ سوار نہیں رہنے دیا جاتا تھا، اونٹ سے اتار لیا جاتا تھا، اونٹوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تھی۔ اسی لیے تاریخوں نے لکھا کہ جب دمشق میں پہنچے ہیں تو پیر پر آبلے بھی تھے، جگہ جگہ زخم بھی تھے، پیر میں جگہ جگہ زخم تھے، اور